اپنی خدمت کو پورا کرنا۔ اگرچہ ہم ایک روز خدا اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش ہوں گے، اس لیے ہمیں اپنی خدمت کو جان فشانی سے مکمل کرنا ہوگا۔ میں مشل ہوں۔ میں ایک بات تو آپ کو یاد کروانا چاہتی ہوں کہ پالوس رسول ایک حقیقت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ یہ ہے، اس کا ایمان ہے کہ ہم اخیر دنوں میں رہ رہے ہیں، اور ہم 2000 سال پہلے لکھے گئے ہوئے خط کو پڑھ رہے ہیں کہ وہ مسیح کی آمد ثانی کی بات کرتا ہے۔ خصوصاً پالوس رسول سب سے پہلے مسیح کے تخت عدالت کی تکمیل کی بات کرتا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس باب 4 آیت 1، خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں۔ اب سب سے پہلے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایمانداروں کے لحاظ سے مسیح کے تخت عدالت کے ظہور کا حوالہ دیتا ہے، اور جب ہم واپس دوسرے کرنتھیوں میں جاتے ہیں تو پالوس اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ بطور ایماندار ہم سب مسیح کے تخت عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ کہتا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے۔ دوسرے کرنتھیوں باب 5 آیت 10، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری عدالت نجات کے اعتبار سے ہوگی، بلکہ ہماری عدالت اس لحاظ سے ہوگی کہ ہم کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ویسے یہ یونانی لفظ بیما کا ترجمہ تخت عدالت ہوا ہے، اور یہ استعارہ پالوس رسول اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ کرنتھس میں تھا، اور یہ وہی بیما ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تخت عدالت ہے جہاں رومی حکمران لوگوں کی عدالت کرتے تھے، یعنی بیما، اور اس لیے پالوس رسول اس لفظ یعنی بیما کو مسیح یسوع کے تخت عدالت کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ یسوع مسیح کا تخت عدالت، اور پہلے کرنتھیوں میں وہ پہلے سے ہی یہ اصول بیان کر چکا ہے۔ باب 3 آیت 11، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر آپ پہلے کرنتھیوں میں واپس جائیں اور دیکھیں کہ بہت سے ایسے ایماندار تھے جس کسی دوسری بنیاد کی نیو رکھ رہے تھے، وہ حقیقت میں غلط تعلیم کا شکار ہو کر غلط سمت میں جا رہے تھے، اور اگر کوئی اس نیو کو سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا فوراً سے آپ اس کی قدر و قیمت کو دیکھ سکتے ہیں، مثبت قدر و قیمت کو، لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے، بے شک وہ استعارے کے استعمال کر رہا ہے، تو بھی آپ ایک موضوعانہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ اور میرے خیال میں وہ پھر سے استعارے کا استعمال کر رہا ہے بطور ایک آزمائش کے، جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا، وہ اجر پائے گا۔ وہ ایمانداروں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ ایمانداروں سے بات کر رہا ہے، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر چلتے چلتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایمانداروں سے بات کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہاں ایماندار ہوں گے اور ان سب کے اعمال بھسم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی بنیاد گھاس اور بھوسا ہے۔ یہاں پر وہ استعارے کا استعمال کرتا ہے، اس لیے وہ اس کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ تیموتھیوس کے خط میں کوئی مخصوص حوالہ نہیں دیتا، لیکن وہ سب سے پہلے یقینی طور پر مسیح کے تخت عدالت کو پیش کرتا ہے، اور یہ حقیقت پیش کرتا ہے کہ مسیح پلک جھپکتے ہی آ جائے گا، اور وہ تمام ایماندار جو مسیح میں سو گئے اور جو زندہ ہوں گے جی اٹھیں گے اور مسیح کے سامنے پیش ہوں گے، اور بطور ایماندار ہم خداوند یسوع مسیح کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ لہٰذا پالوس اس پر نظر ثانی کرتا اور کہتا ہے، تیموتھیوس اپنی خدمت کو پورا کر، اپنی خدمت کو پورا کر، اپنی خدمت جاری رکھ۔ اور پھر وہ ایک خاکہ پیش کرتا ہے، مطلب وہ تیموتھیوس کو تقریباً 9 ایسے طریقے بتاتا ہے جس پر اسے چل کر اپنی خدمت پوری کرنی ہے، اور یہاں وہ ہیں: منادی کر، اور میں دیگر حوالوں میں اس کو کلام مقدس کے دوسرے حصوں میں جوڑوں گا۔ جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی، اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے، ان کا خاکہ یاد رکھ۔ تیموتھیوس کلام کی منادی کر۔ دوسری بات، وقت اور بے وقت مستعد رہ۔ اور پھر وہ ہمیں واپس دوسرے تیموتھیوس باب 1 آیت 6 میں لے جاتا ہے،
اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپنی نعمتیں چمکا دے، وقت اور بے وقت کے لیے تیار رہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے الزام اور اصلاح، اور میں نے ان کو ایک ساتھ رکھا ہے، کیونکہ دوسرے تیموتھیوس باب 3:16 آیت میں وہ کہتا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ وہ دو الفاظ باب 4 آیت 2 میں استعمال کرتا ہے، کمال صبر سے نصیحت کر، اور یہاں پر وہ اسے یہ بات بتاتا ہے کہ کیسے سب عمر کے لوگوں سے نمٹنا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کسی بڑے عمر رسیدہ کو، یہ تیموتھیوس کے پہلے خط میں ہے، ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر، اور جوانوں کو بھائی جان کر، اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر۔ دوسرے الفاظ میں تیموتھیوس بڑے صبر سے ان کو نصیحت کرتا ہے۔ چھٹی بات، ہر چیز میں ہوشیار ہونے کی مشق کرنا، اور یہاں پر میرا ذہن پہلے تسلنیکیوں پر جاتا ہے جب اس نے کہا پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ تیموتھیوس ہر چیز میں ہوشیار رہنے کی مشق کرو۔ ساتویں بات، صبر سے دکھ اٹھا۔ ہم نے دوسرے تیموتھیوس کی آیت 2 اور 3 میں دیکھا مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا۔ آٹھویں بات، بشارت کا کام انجام دے۔ مختصراً بات یہ ہے کہ پالوس کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس میری طرح بشارت کی نعمت نہیں ہے، اور شاید دوسرے رسولوں کی طرح، لیکن تم مسیح یسوع کی خوشخبری پھیلانے کے لیے بشارتی کام کر سکتے ہو، اور بے شک تم واپس نصیحت پر غور کر سکتے ہو، کلام کی منادی کر۔ نویں بات، وہ کہتا ہے اپنی خدمت پوری کر۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ ان 9 بیانات میں کہہ رہا ہے کہ کیسے تیموتھیوس کو اپنی خدمت کو انجام دینا ہے، اور وہ یہ مثال پیش کرتا ہے کہ جسے ہم نے اس کی اپنی زندگی میں دیکھا۔ پالوس نے کیا جب اس نے کہا میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ اور وہ یہ مثال پیش کرتا ہے کہ جسے ہم نے اس کی اپنی زندگی میں دیکھا۔ پالوس نے کیا جب اس نے کہا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ تیموتھیوس ویسے ہی کر، اپنی خدمت پوری کر، اور اس لیے عمل اطلاق ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پالوس نے تیموتھیوس کو ملامت کی۔ تو کون سی ایسی نصیحتیں ان تمام ایمانداروں پر لاگو ہوتی ہیں، خصوصاً جس کا بیان پالوس رسول نے تمام ایمانداروں کے بارے میں کیا؟ اس لیے ہم سب مسیح یسوع کے بدن کا حصہ ہیں، اور میں اس لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں سوچیں جیسے ہم نے پیش کیا۔ مثال کے طور پر کلام کی منادی کر، یہ بہت دلچسپ ہے کہ پطرس نے کہا ہمیں اپنی امید کو بیان کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا ہے۔ ہم سب کو وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر وقت تیار رہنا، اور اس لیے ہمیں اس بات کی مشق کرنے کی ضرورت ہے جسے پالوس تیموتھیوس کو کرنے کو کہتا ہے، الزام اور اصلاح کو ایک ساتھ پیش کرتا ہے۔ میرے ذہن میں وہ بیان آتا ہے جب پالوس نے کلسیوں کے خط میں کہا کہ کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو۔ ہم سب کو ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہوگی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ پالوس نے تسلنیکیوں کو کیا لکھا تھا؟ آپ نے نصیحت کرو، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، یہ مسیح کے بدن کے وفادار ہونے کا جزو ہے۔ ہر چیز میں ہوشیار ہونے کی مشق کرنا۔ پالوس ایمانداروں کو افسیوں، تسلنیکیوں اور کلسیوں میں تمام ایمانداروں کو بڑے واضح طریقے سے لکھتا ہے۔ صبر سے دکھ اٹھا، ہاں، بشارت کا کام انجام دے، ہاں، اور اپنی خدمت کو پورا کر، ہماری خدمت۔ جب آپ بشارتی کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو میرا ذہن اس واقعہ پر آ جاتا ہے جب یسوع نے بالاخانہ میں رسولوں سے کہا اور اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے جیسے اس نے ہمارے ساتھ کی۔ اور پھر جب وہ چلا گیا، صلیب کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نے 11 رسولوں کے لیے دعا کی جو اس کے پیچھے پیچھے گتسمنی باغ کی طرف جا رہے تھے، اور اس نے دعا کی، باپ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ ایک ہوں۔ ویسے انہوں نے بہت عجیب سے بیانات پیش کیے جب وہ فسح کا کھانا کھا رہے تھے جو کہ خدا کی بادشاہی میں بڑے ہونے والا تھا۔ باپ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ بھی ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں تجھ میں ہوں اور تو مجھ میں ہے۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، یہ ہم ہیں۔ یسوع نے یہ دعا کیوں کی؟ تاکہ وہ سب ایک ہوں، دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ یہ تجسم ہے، اس لیے یسوع دنیا میں آیا،
نجات، اور اس طرح اس محبت اور اتحاد کے ذریعے جس کا مظاہرہ ہم خاندانوں اور شادیوں اور مسیح یسوع کی کلیسیا میں کر سکتے ہیں، ہم واقعی ایک مبشر کا کام کر رہے ہیں اور یسوع مسیح کے لیے اپنی خدمت کو پورا کر رہے ہیں۔ اور پالوس کہتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے جب تک کہ مسیح دوبارہ نہ آ جائے۔ اس لیے زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے، اگرچہ ہم ایک روز خدا اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش ہوں گے، اس لیے ہمیں اپنی خدمت کو جان فشانی سے مکمل کرنا ہوگا۔